آتی۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے انوار الصحیفہ میں۔ پھر یہ عقیدہ امت میں کہاں سے آ گیا آخر؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے جی، بہت کریٹیکل کوسچن ہے۔ یہ جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف اس حدیث کے بارے میں نا، وہ موقف جمہور محدثین کے خلاف ہے۔ ہم ان کے اس موقف کو صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور عقیدہ جہاں تک تعلق ہے، اس عقیدے کو شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی مانا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس روایت کے کمزور ہونے کی وجہ سے جو حیات النبی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نبیوں کے جسموں کا اپنی قبروں میں سلامت ہونے کا عقیدہ نہیں مانتے تھے۔ یہ عقیدہ دنیا میں کسی مسلمان کا بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام کے جو جسم مٹی میں مل گئے ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب کے سب فرقوں کے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور ان کے جسم سلامت ہیں۔ بریلوی دیوبندی ذرا ایک سٹیپ آگے چلے گئے، انہوں نے کہا وہ دنیاوی زندگی ہے۔ یہاں ہمیں اختلاف ہے، وہ دنیاوی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، لیکن جسم سلامت ہے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے۔ اس روایت کو جو ابو داؤد کے اندر ہے، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، المستدرک الحاکم میں امام ذہبی نے بھی موافقت کی، امام نووی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، ان کی تحقیق کرنے والوں نے بھی صحیح کہا۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا۔ یہ حدیث جو ہے وہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی نے نقل کیا ہے، انہوں نے بھی صحیح کہا۔ ایون غلام مصطفیٰ سعید صاحب نے بھی اسے صحیح کہا ہے اپنے استاد سے مخالفت کرتے ہوئے۔ لیکن عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ شیخ زبیر صاحب نے اس عقیدے کو صحیح مانتے ہیں۔ وہ اس حدیث کی بنیاد پہ نہیں، اور حدیثوں کی، اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کو شیخ زبیر صاحب صحیح مانتے ہیں، وہ فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر یہ والی حدیث جب آتی ہے نا، یہی حدیث فضل الصلاۃ علی النبی، فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے، یہ قاضی اسماعیل جو پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے، المتوفى 282 ہجری، انہوں نے فضائل درود و سلام پہ ایک کتاب لکھی جس کا ترجمہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم کے ساتھ کیا۔ میں نے دروشی والے لیکچر مسئلہ 56 میں اس کا تعارف بھی کروایا تھا۔ اس کا پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس میں یہ حدیث آتی ہے نا، تو اس میں شیخ زبیر صاحب لکھا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، اور ساتھ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ثابت ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ اور انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کی وجہ سے میں نبیوں کے جسموں کو سلامت مانتا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں، یہ جو حدیث ابو داؤد کی ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور یہ یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے دروشی پڑھو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا، کیونکہ 295C نہیں تھی نا مدینہ شریف میں، صحابہ کرام جرت کر کے سوال کر لیتے تھے کہ یا رسول اللہ جب آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، پھر آپ پہ درود شریف کیسے پیش ہوگا؟ کسی نے نہیں کہا تو گستاخ، لرننگ پروسیس ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر وہ صحابی نہ پوچھتا تو امت کو عقیدہ کیسے پتہ چلتا؟ آج بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ سمجھ کے لیے پوچھتا ہے، اس پہ آپ گستاخی کے فتوے نہ لگایا کریں۔ اگر صحابی پوچھ سکتا ہے تو ہم تو صحابی نہیں ہیں نا، ہمیں بھی اگر کوئی دین کا مسئلہ سمجھ نہیں ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ فوراً لٹھ لے کے مغرب پہ آ جاندے ہو، گستاخی دے فتوے لگاندے ہو، لاؤ پھر اس صحابی ہوتے بھی۔ تو وہ صحابی نے جب یہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسم نہیں کھائے جاتے، یعنی نبیوں کو قبر میں بھی ایک زندگی ملتی ہے آخرت کی۔ حیات النبی پہ میرا 2 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 5، جس میں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کی کتابیں پڑھ کے اتنی موٹی موٹی ایک آپٹیمل سولوشن اس عقیدے کے بارے میں بتایا تھا۔ امام بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء فی قبورہم، اس کا تعارف بھی کروایا تھا، آج ڈیٹیل نہیں ہے۔
تو یہ اس حدیث کے اندر اصل میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر. تمام محدثین نے یہی نام لکھا ہے. شیخ زبیر صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں ہے، یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے. اور شیخ زبیر صاحب کو دھوکہ لگا امام بخاری کی وجہ سے. امام بخاری بھی اس روایت کو ضعیف مانتے تھے. انہوں نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ یہ راوی وہ نہیں، وہ دوسرا ہے. بلکہ اس کے علاوہ پھر جتنے اور محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، امام ذہبی ہوں، امام حاکم ہوں، امام نووی ہوں، جلاء الافہام لکھی ہے ابن جوزی نے، ابن تیمیہ کا شاگرد، اس نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے. شعیب ارنوت نے، البانی نے، سب نے کہا کہ نہیں، یہ وہی راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر، یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم نہیں ہے. اور جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہے جس کا نام ان تمام حدیث کی کتابوں میں آ رہا ہے، اس کی حدیثیں تو بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں 6 کی 6 کتابوں میں موجود ہے. تو راوی تو سکہ ہے وہ. اب اگر وہ راوی ہے تو وہ سکہ ہے. اور شیخ زبیر صاحب کا موقف تھا نہیں، یہ وہ راوی نہیں، کوئی اور راوی ہے. تو وہ وہی والا راوی تھا اصل میں. اور لیکن ان کو دھوکہ لگا، اس کی وجہ سے انہوں نے یعنی اس روایت کو ضعیف کہہ دیا. وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. باقی شیخ زبیر صاحب کو فرق نہیں پڑتا، وہ تو دوسری روایت کو صحیح مانتے تھے. اچھا، وہ بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے کہ جب تستر شہر عراق کا فتح ہوا نا، تو وہاں سے صحابہ کرام کو ایک تابوت ملا جس میں ایک بہت بڑی لاش تھی. اور وہ اتنی لمبی لاش تھی کہ وہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس بندے کا جو ناک ہے نا وہ 1 ہاتھ کے برابر تھا، یعنی 1.5 فٹ اتنا بڑا اس کا ناک تھا. تو جسم کتنا بڑا ہوگا. اور وہاں کے لوگ اس تابوت کو اللہ سے بارش مانگنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. کس طرح کہ وہ اس تابوت کو اوپن ایئر میں لے کے آتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تھا. تو حضرت عمر کو جب لکھا گیا تو کعب احبار کو حضرت عمر نے بلایا، اور وہ چونکہ یہودیوں کے وہ ایکسپرٹ تھے ہسٹری کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی نبی کی قبر ہے، یعنی نبی کا یہ تابوت ہے. غالباً حضرت دانیال علیہ السلام کا تھا یا کسی کا تھا، بل وہ کسی نبی کا یعنی وہ لاش مبارک تھی. تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ راتوں رات 7 قبریں کھودی جائیں مختلف جگہوں پر، اور ان میں سے کسی ایک میں اسے دفنا دیا جائے تاکہ وہ قبر لوگوں کو پتہ نہ چلے. کیونکہ حضرت عمر تو مزار بنوانے والے نہیں تھے نا، وہ اس کو گھمانا چاہتے تھے. تو وہ دفنا دی گئی. تو اس میں حضرت عمر نے خط میں لکھا تھا کہ بے شک یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. یہ جو جملہ میں نے بیان کیا وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے. لہٰذا یہ روایت بالکل صحیح ہے. اور شیخ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس مسئلے میں غلطی لگی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کرے. بہرحال چونکہ عقیدہ صحیح تھا، فرق نہیں پڑتا. وہ اس روایت کو ضعیف کہتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ والی جو میں نے بیان کی اس کو صحیح سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے اس روایت کو صحیح سمجھتے تھے، یعنی وہ عقیدے کو. تو جب عقیدہ صحیح ہے تو اینڈ رزلٹ all is well if end is well. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمارے ہر کام کا انجام بہتر فرما دے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو وہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ہم شیخ زبیر صاحب کے مقلد کوئی نہیں ہے. میرا اگلے دنوں بھی ایک کلپ چڑھا ہے، میں نے اس میں حدیث میں جو ہے یہ لگایا، اس کو یعنی صحیح ڈکلیئر کرتے ہوئے لگایا. لہذا شیخ زبیر صاحب کا موقف یعنی جو تھا وہ اصولی طور پہ بھی غلط تھا، کیونکہ پوری امت دوسری طرف کھڑی ہوئی ہے. عقیدہ درست تھا، اس روایت کو ضعیف کہنا ان کا موقف غلط ہے. یہ روایت بالکل سونے کی مور صحیح ہے. بلکہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی جو ابھی کتاب ایک چھپی ہے السنہ رسالے میں بھی انہوں نے لکھا ہے، ان کی وہ امام نسائی کی کتاب ہے نا وفات النبی، اس کی تشریح میں بھی انہوں نے اس روایت کے اوپر بحث کی ہے. بلکہ ان سے میری کافی لمبی ڈسکشن اس روایت کے بارے میں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ شیخ زبیر صاحب کو غلطی لگی ہے، یہ روایت تو باقی سب محدثین کے ہاں صحیح ہے. اور جب محدثین خود لکھ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہی لکھا ہے، ابو داؤد نے بھی، نسائی نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی، مسند احمد میں بھی، تو اب آپ ایک امام بخاری کے شاذ قول کو پکڑ کے کہ نہیں یہ ابن تمیم میں غلط ہے. امام بخاری بھی تو انسان تھے نا. اب مثلا صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں ویسے کرنی کے بارے میں، امام بخاری ان حدیثوں کو ضعیف سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیثیں مسلم شریف میں.
تو غلطی لگی ہے نا سر. یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے امام کو بھی غلطی لگ سکتی ہے, اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں, ہم امت کے اجماعی فہم کو, جمہور کے فہم کو, سلف کے فہم کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کئی رزلٹ نکلتے ہیں سر.